روزہ کھولنے کی دعا کی وضاحت کر دیں، کب پڑھی جائے گی؟ بھئی روزہ کھولنے کی جو دعا مشہور ہے نا، ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا صحیح سند سے ثابت ہے۔ عام جو دعا ہمارے معاشرے میں معروف ہے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ والی دعا اس کی سند ضعیف ہے، یہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ ہے ذہب الظماء، اس کا معنی ہے پیاس چلی گئی یا چلی جائے، اور وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں یا ہو جائیں، اور ثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ چاہے تو اجر ثابت ہو جائے یا ثابت ہو گیا۔ یہ افطاری سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور افطاری کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو غلطی لگی ہے کہ یہ ماضی کے صیغے ہیں، تو ماضی کا تو معنی ہوتا ہے گزرا ہوا، یہ ذہبہ کا معنی ہے چلی گئی، تو ابھی اس نے پانی پیا نہیں، کھجور کھائی نہیں، تو چلی گئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ یہ چلی گئی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے چلی گئی اس کا معنی ہو۔ جب دعا ہو نا، دعا میں ماضی کے صیغے استعمال ہوں تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے چلی جائے، پیاس چلی جائے اور رگیں تر ہو جائیں اور اجر ثابت ہو جائے اگر اللہ چاہے تو۔ یہ دعا ہے، یہ پہلے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کھانے کے بعد بھی پڑھ لیں، پانی افطاری کے بعد بھی، تو تب بھی درست ہے۔ دونوں موقعوں پر پڑھی جا سکتی ہے یہ دعا، دونوں موقعوں پر ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح ہے بالکل جس طرح ہم کسی فوت شدہ انسان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ رحمہ، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا لفظی معنی ہے اللہ نے اس پر رحم کر دیا۔ بھئی ہمیں تو نہیں پتا اللہ نے اس پر رحم کر دیا ہے، ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کر دے، یا اللہ تو اس پر رحم کر دے، یہ دعا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح رحمہ اللہ یہ ماضی کا صیغہ دعا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے رحم کر دے، اسی طرح یہاں پر معنی ہے ذہب الظماء، پیاس چلی جائے، وابتلت العروق، رگیں تر ہو جائیں اور اجر ثابت ہو جائے اگر اللہ چاہے تو۔